السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. الگ صبح میں نے 50 روپے کے عوض ناشتہ حاصل کیا. حوالات میں شب بھر کے درمیان وہ سب جو مراد کا استحقاق حاصل نہیں کر سکے تھے نیم جان لائے جا رہے تھے اور سنگین فرش پر سسک رہے تھے. ڈکیتی میں ملوث ملزم لمبی تان کر سو رہا تھا اور بالکل بے فکر تھا. میں نے محسن کے دیے ہوئے سگریٹ پھونک پھونک کر صبح کی اور اپنے کان اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لی جو میرے ارد گرد ظالم و مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے. 7 بجے دن کا اجالا حوالات کے ستم رسیدہ دنیا کی مکینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ دن شروع ہوا جس سے آنے والی رات کا دامن بندھا ہوا تھا. میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے. میر محمد اچانک نمودار ہوا. اس وقت وہ قمیض پتلون کے بجائے پوری وردی میں تھا. اس نے سیدھا حوالات کا رخ کیا اور میرے سامنے آن کھڑا ہوا. چلا گیا وہ تمہارا حمایتی 30 مار خان؟ وہ تنزیہ بولا. میں نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کی طرف دھواں چھوڑا. ابھی وہ 29 مار خان ہے. 30واں نمبر تمہارا ہے. سکندر بخت. اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا. سکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا مگر جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. میں ایک بار پھر ASP صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں. تم اعتراف جرم کر لو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ملے گی. جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بصورت دیگر تمہارا انجام برا ہوگا. تم کہہ چکے اپنی. اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اس ASP سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے اور کل کو خدا نخواستہ تمہاری یا خود ASP کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا. میر وزیرن کمپنی میں جھاڑو دینے کے لیے رکھ لوں گا. سمجھے؟ سمجھ گیا. تم زندہ نہیں رہنا چاہتے. اس نے مجھے خون آشان نظروں سے گھورا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. 1 گھنٹے بعد حشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں سنی. تنازع کی وجہ میرا بریف کیس تھا. ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ ASP کی جیپ تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی اور رائفل والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کر زبردست سلیوٹ چھاڑا. 10 منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا. آج وہ وردی میں تھا مگر اس کی پرسکون متانت میں کوئی فرق نہیں تھا. اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا. شاید یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست و ریخت کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے. تو تم اپنے موقف پر قائم ہو؟ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر اس کے دونوں کنارے ٹھونکتے ہوئے کہا. یہ سوال نہ تھا بلکہ اظہار عدم اطمینان تھا. تو تم کہتے ہو کہ تم نے قتل نہیں کیا اور کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے؟ جی. اور اگر سب انسپیکٹر میر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شام اندھیرا ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا، جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہنے تھا، گہرا سانولا رنگ، کنجی آنکھیں، تلوار مار کا مونچھیں، مکرانیوں جیسے بال، کالی لال دھاریوں کی قمیض پہنے ہوئے، تو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے ہیں کون. ASP طارق جمیل نے اسی پرسکون انداز میں میر محمد کی طرف دیکھا. کون تھا یہ شخص؟ میر نے نفی میں سر ہلایا. مجھے تو نہیں معلوم سر. ابھی سنا ہے میں نے اس کی زبان سے پہلی بار کہ مجھ سے کل کوئی ایسا شخص ملنے آیا تھا. تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں. تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ ASP نے پوچھا. اور اس کے نمبر میں E کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ABCD کچھ تھا جو مجھے یاد نہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 4343 نمبر ہر سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ موٹر سائیکلوں کی اور پرائیویٹ کاروں کی سیریز الگ ہے. کمرشل گاڑیوں میں بھی آپ کو صرف ٹیکسی دیکھنی ہے، بس، ٹرک یا ویگن نہیں. لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی. 2 یا بفرز محال 4 بھی ہوئیں تو میں ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے. آل رائٹ میر، یہ حلیہ اور نمبر نوٹ کر لو. 1 منٹ سر. میر نے یوں سر پر ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نمبر سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک رپورٹ ہے. مزنگ کا رہنے والے کو حاجی تھا. میں نے سنا تھا چند روز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے. میں روزنامچہ دیکھتا ہوں. وہ واقعی اچھا اداکار تھا. اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں موجود ہے مگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی. یہ ترب کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ میری چال کو ناکام بنا سکے. حشمت خان، تم نے سلامت شاہ کا بیان لیا؟
ASP نے میر شرافت علی کے قتل کی فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اس کا حوالہ دیا تھا اور ملزم اس کے پاس ٹھہرا ہوا بھی تھا۔ وہ دراصل سر سلامہ شاہ تو کل آیا تھا، مگر میں نے اسے تاکید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے۔ کیوں؟ کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا؟ کتنی نوکری ہو گئی ہے تمہاری؟ سر تفتیشی افسر تو آپ ہیں نا، اور اس بڈھے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے سیدھا تھانے آ جائے گا۔ گڈ، اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ، یہ پوچھا تھا تم نے؟ حشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بجے پہنچ جائے۔ اب کیا وقت ہوا حشمت خان؟ ASP نے کہا اور فائل رکھ کر میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا جو خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے سر، کیس ہمارا نہیں، نولکھا تھانے کا ہے، میں پوچھتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا۔ حشمت خان نے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا کہ اس خبیث بڈھے کو باندھ کر جوتے مارتے ہوئے اٹھا لیں۔ باہر سے اس کی آتش فشانی کا تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میر نے نمبر ملا کے کہا کہ ASP طارق جمیل صاحب بات کریں گے اور ریسیور آگے کر دیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے۔ ٹیکسی کا اصل مالک 60 سال کا ایک صوم و صلات کا پابند بوڑھا تھا جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کی غرض سے ٹیکسی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر گیا تھا، مگر واپس آیا تو ٹیکسی غائب تھی۔ ٹیکسی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ASP صاحب، میں نے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، آپ خود بھی ایک ذہین پولیس آفیسر ہیں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسوں تک کہیں لاوارث کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ میں اس ٹیکسی کے مالک کی نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کا حلیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ASP نے ایک دم اٹھ کر میرے منہ پہ چانٹا مارا اور پھر فوراً ہی بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور چالاک آدمی ہو، واقعاتی نہیں کردار بھی بنا لیتے ہو، اس خوش فہمی کے باعث کہ اس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ غلط رخ؟ تفتیش کا صرف ایک ہی رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے ابھی کیا ہے۔ میں نے طنز سے کہا، اگر تم چاہو تو SSP ضامن رضوی کو بتا سکتے ہو کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ تھپڑ تم نے خود اپنے منہ پر مارا ہے۔ یہ تمہاری بے بسی کا مظہر ہے، کیونکہ کل کے اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے۔ آج تم سکندر بخت کا منہ نہیں بند کر سکتے کیونکہ وہ لاوارث نہیں ہے۔ میری پیروی کے لیے 2 بہت بڑے وکیل پیش ہوں گے، رابعہ قاری اور عبد الودود منظر۔ وہ 50,000 تک نقد ضمانت داخل کر سکیں گے اور شخصی ضمانت دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکرٹری حکومت پاکستان، دوسرا ضامن وہ شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا، لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فی الحال نہیں بتاؤں گا۔ یو باسٹرڈ، تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ کیا کرو گے تم؟ حتیٰ کہ عزت کا، حبس بیجا کا، ذہنی اور جسمانی اذیت کے ہٹ جانے کا دعویٰ؟ مجھے نوکری سے نکلوا دو گے؟ جیل بھجوا دو گے؟ مائی فٹ، تم ہو کیا؟ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان و فراش ہیں۔ میں نے غرور سے کہا۔ ASP کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جتنی ذلت اور بے آبروئی میں نے برداشت کی تھی، یہ اس کے عشر عشیر کا عشر عشیر بھی نہ تھی، مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بساط پر میں اب کوئی بے حیثیت پیادہ نہیں ہوں۔ حشمت خان نے واپس آ کے مطلع کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد حاضر کر دیا جائے گا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میر محمد، ASP نے اٹھتے ہوئے کہا، تو ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو اور اس کا 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لو۔ اس وقت تک تفتیش مکمل ہو گئی تو چالان پیش کر دیا جائے گا، ورنہ ریمانڈ مزید 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب ASP صاحب، کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں 5,000 روپے نقد تھے۔ 5,000؟ حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا۔ ہاں، میں مسکرایا، مگر شام تک میں 700 روپے خرچ کر چکا تھا، چنانچہ اس میں 4,300 روپے بچے تھے۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات، کپڑے اور سامان ضرورت تھا۔ یہ بریف کیس آپ کے سب انسپکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا۔ مجھے یہ بریف کیس کسی تحریری درخواست کے بغیر یہیں واپس دیا جائے گا یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا؟ واٹ نان سینس! یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی تم کو؟ ASP نے کڑک کر کہا۔ نہیں، مگر آپ کے انسپکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کہ ہوتا ہے۔ میں نے بریف کیس اسی کے حوالے کیا تھا۔
حشمت خان، یہ کیا چکر ہے؟ بریف کیس؟ وہ میرا خیال ہے تھا تو ان کے پاس، جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا۔ حشمت نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے چارج لیا تو میز پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کہ بریف کیس ان کے پاس تھا اور ملزم لاک اپ میں تھا؟ یس سر۔ حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط لفظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا کھایا اور کھلایا تھا، وہیں سے فون کیے اور سلامت شاہ سے بھی وہیں ملا تھا۔ حشمت خان، دیکھو وہ بریف کیس کہاں ہے؟ اے ایس پی نے مختصراً کہا۔ بریف کیس کہاں جائے گا سر؟ حشمت خان نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ 10 کہتے تو ہم 10 بریف کیس ان کو دے دیتے۔ مطلب صاف ظاہر تھا، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیا بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس ہزاروں کی رقم میں سے 200 روپے خرچ ہو جاتے۔ فائدے میں بہر صورت حشمت خان رہتا۔ باہر سے ایک کار کے رکنے اور پھر دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ چند منٹ بعد دروازے کی چکلی اور ایک عورت اندر آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ 30 سال کی بھرپور عورت تھی جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا قد 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ صحت مند چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تھا۔ بے داغ رخسار کی جلد اتنی صاف اور ریشمی تھی کہ حسن افزا صابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتہار میں پیش کر سکتے تھے۔ غیر معمولی طور پر سیاہ روشن آنکھیں اس کے چہرے کی مناسبت سے کچھ بڑی تھیں، مگر اس کے کندھوں تک پہنچ کے خم کھا جانے والے پھسلتے سرسراتے چمکیلے بالوں سے بہت میچ کرتی تھیں۔ میری یادداشت سے اس کی صورت کے نقوش مٹ چکے تھے، مگر اس کے پیچھے پیچھے محسن کو آتے دیکھ کر میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ قاری ہے۔ اے ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ یکلخ چوکننا ہو گیا۔ رابعہ قاری؟ میں نے مسرت سے کہا، یوں جیسے میرے اور اس کے تعلقات بے تکلفانہ ہوں، اس حد تک کہ میں اس کو مس یا مسز کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اور نہ یہ کہ قاری اس کا باپ تھا یا شوہر ہے۔ سکندر بخت، تم نے پہچان لیا مجھے؟ ناٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روب مجھ پر جھاڑتے تھے۔ اس کے لہجے میں اعتماد، خلوص اور یگانگت کی خوش دلی تھی۔ محسن کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو اب سوری۔ شرارتوں کا انجام دیکھ لو۔ میں نے بندھے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ڈیم اٹ، کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کل تک۔ طارق جمیل صاحب، آپ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ملزم کی گرفتاری کو 26 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں۔ مجسٹریٹ کے سامنے کیس کیوں نہیں پہنچا ابھی تک؟ وہ اے ایس پی کی طرف مڑی اور بولی، ایف آئی آر میں کیا وقت لکھا ہے میر؟ طارق جمیل نے سکون سے کہا، وکیل صاحبہ کے سوال کا جواب دو۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے سر، گرفتاری 11 بجے عمل میں آئی تھی، 12 بجے کا اندراج ہے ایف آئی آر میں۔ انسپکٹر حشمت، تم نے رپورٹ میں یہ تو یقیناً لکھا ہوگا کہ ملزم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ریل کار سے پنڈی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت 9:30 ہو رہے ہیں۔ رابعہ نے اپنی قیمتی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ ریل کار کا میں نے ذکر کیا ہے، پلیٹ فارم نمبر کا حوالہ بھی ہے۔ حشمت خان نے کہا، ویری بیڈ۔ رابعہ نے اے ایس پی کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر میر محمد آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ اے ایس پی صاحب، ایک ریل کار صبح جاتی ہے جس کے حساب سے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، دوسری دوپہر کے بعد جاتی ہے جو ایف آئی آر کے اندراج کے مطابق بعد میں گئی۔ اب آپ بلا تاخیر ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں، ورنہ ہم حبس بیجا کی رٹ دائر کرتے ہیں۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھ کے کھولا اور ایک کاغذ نکالا۔ سکندر، یہ وکالت نامہ ہے، دستخط کر دو۔ اس نے مجھے اپنا قلم پکڑایا اور میں نے جھک کر بدقت اس وکالت نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ حشمت خان کا رنگ اڑ گیا تھا اور اے ایس پی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے۔ یہاں نہ صحیح کسی مرحلے پر ان کے لیے وضاحت کرنا مشکل ہو سکتی تھی کہ ملزم کو صبح گرفتار کیا گیا تھا تو ایف آئی آر میں دوپہر کا وقت کیوں ہے۔ رابعہ نے وکالت نامے کو فائل میں لگایا اور پھر فائل بریف کیس میں رکھ کر بولی، دوسرے وکالت نامے پر مجسٹریٹ کے سامنے دستخط کر دینا۔ منظر صاحب تمہاری طرف سے ضمانت کی درخواست فائل کر رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔
محسن رضا نے مجھے خاصی معلومات فراہم کر دی ہیں جو کیس کے لیے اس مرحلے پر کارآمد ہے۔ باقی تفصیلات بعد میں، اب میں چلتی ہوں۔ اے ایس پی صاحب، آپ کتنی دیر میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ میں تو شاید نہ ہوں مس قاری، میر محمد 1 گھنٹے تک ملزم کو لے آئے گا، طارق جمیل نے شائستگی سے کہا۔ رابعہ نے اطمینان سے سر ہلایا، مسکرا کے میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کے باہر نکل گئی۔ یہ تو بالکل نہیں بدلی یار، میں نے محسن سے مخاطب ہو کے کہا، مگر وہ منظر تو بالکل گینڈا ہو گیا ہے۔ منظر اینڈ کمپنی بنا لی ہے، 6 ماتحت وکیل ہیں اور 6 ہی بچے ہیں اس کے، مگر درخواست ضمانت کی پیروی کرنے وہ خود آئے گا۔ عین روانگی سے قبل سلامت شاہ کو ہائی جیک کرنے والی پولیس پارٹی لوٹ آئی اور اس حوالدار نے جو گزشتہ روز میری گرفتاری میں پیش تھا اپنے مشن کی ناکامی کا اعلان کیا۔ وہ صبح صبح تالا مار کے کہیں بھاگ گیا ہے، چراغ دین کو بھی نہیں معلوم جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، اس سے ہم نمٹ لیں گے۔ انسپیکٹر حشمت خان نے فلمی ولن کی طرح کہا، بچ کر کہاں جائے گا سالہ، تم دیکھو ملزم کا بریف کیس کہاں ہے، اے ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ فوراً لایا جائے۔ اس نے لفظ حکم پر زور دے کر کہا۔ حوالدار نے مجھ پر ایک نگاہ قہر و غضب ڈالی اور چند منٹ بعد بریف کیس لیے نمودار ہوا۔ بریف کیس کو اس نے برآمد ہونے والے مال مسروقہ کی طرح سب کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پہلے پہچان لیجئے، یہی ہے نا آپ کا بریف کیس؟ اے ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا، بظاہر تو میرا ہی ہے، لیکن کھول کر دیکھے بغیر میں یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بازار میں سے بریف کیس عام مل جاتے ہیں۔ بریف کیس میں سب کچھ تھا سوائے نقد رقم کے، اس میں 4300 روپے کم ہیں، حسب توقع۔ میں نے کہا، تم نے بہت بڑے بڑے وکیل کیے ہیں، اگر وہ عدالت کے سامنے اس سے 10 گنا رقم کی موجودگی بھی ثابت کر سکے نا تو میں رقم خود ادا کروں گا، وہیں چیک کاٹ کے دوں گا تمہیں۔ اے ایس پی نے چلتے چلتے کہا، یہ جذبہ قابل قدر ہے، لیکن عدالت شاید پوچھے کہ ایک اے ایس پی نے اتنی کم مدت ملازمت میں اتنا کیسے پس انداز کر لیا، تو ممکن ہے 43,000 مجھے دے کر تم محاسبے کے چکر میں آ جاؤ، اس لیے میں پیشکش مسترد کرتا ہوں۔ مجسٹریٹ کے سامنے میری پیشی کا جلوس 3 ٹیکسیوں میں روانہ ہوا۔ پہلی ٹیکسی میں 2 انسپیکٹر، ان کے ساتھ ملزم یعنی یہ خاکسار تھا، اور ایک مسلح سپاہی تھا جس نے ہتھ کڑی کو اپنی بیلٹ سے باندھ رکھا تھا۔ دوسری ٹیکسی محسن رضا نے کی تھی، اس میں حوالدار کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بیٹھ گیا تو محسن اتر گیا اور اس نے تیسری ٹیکسی کر لی۔ محسن ساری رات جاگا تھا اور معلوم نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا تھا یا ایسے ہی کچھ کھائے پیے بغیر بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ تھکن اور ذہنی کشیدگی کے آثار اس کی صورت سے ہویدا تھے۔ 4-5 گھنٹوں میں اس نے دونوں وکیلوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا، شاید اسے منہ اندھیرے ہی دونوں کے گھر جانا پڑا ہوگا۔ پرانی دوستی کے نام پر یا بعد میں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کے وعدے پر اس نے دونوں وکیلوں کو تیار کر لیا ہوگا کہ وہ فوری طور پر میرے کیس پہ توجہ دیں۔ اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ رابعہ پولیس اسٹیشن آن پہنچی تھی اور منظر نے 11 بجے تک ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ میں پیش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ملزم سکندر بخت، انسپیکٹر حشمت خان نے ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی زہر آلود لہجے میں کہا، اے ایس پی صاحب کے سامنے تم نے 5,000 روپے کا مسئلہ اٹھا کے اچھا نہیں کیا۔ مسئلہ 4,300 کا تھا، 700 تو خرچ ہوئے تھے، خرچ کی نوعیت میں نے کہاں بتائی ہے؟ تم ایس پی کو گدھا سمجھتے ہو؟ ملزم جو لاک اپ میں بند ہو 700 روپے کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اس شکایت کا نام ہم تمہیں واپسی پر دیں گے، آج رات تو تم ہمارے مہمان رہو گے۔ آج ہی کیوں؟ ریمانڈ مہینے بھر کا ضرور ملے گا، 14 دن کا اور پھر مزید 14 دن کا۔ اس عرصے میں تمہیں سچ بولنا آ جائے گا۔ تمہارے جو اتنے بڑے وکیل ہیں نا، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے سکندر اعظم۔ ہم نے بڑے بڑے ترم خان دیکھیں، چالان پیش ہونے تک ان کا سارا قصبل نکل جاتا ہے، اور چالان کا کیا ہے، ہم 2 سال پیش نہیں کر پاتے، تفتیش ہوتی رہتی ہے، جوڈیشنل ریمانڈ پر تم جیل کاٹتے رہو گے، سال تم حاضری نہیں دیتے۔ میر محمد نے غرور سے کہا، عدالت سمن جاری کرتی رہتی ہے جو وصول نہیں ہوتے، پھر وارنٹ نکالتی ہے جو 2-4 مہینے بعد ناقابل ضمانت ہو جائیں تو ہم ایک پیشی بھگت لیتے ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ اس کو شمی مت رہنا کہ تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ حشمت خان نے کہا، کہ تم دونوں کیا قوالی گا رہے ہو مل کے؟ دیکھو ٹیکسی والے نے آگے کیا شعر لکھا ہے، بالکل حسب حال ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں نے تنگ آ کر کہا۔ ضلع کچہری کے پرہجوم احاطے میں تینوں ٹیکسیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ زیر سماعت مقدمات میں پیش ہونے والے ملزموں کے گواہوں، ضامنوں، وکیلوں اور خیرخواہوں کا ہر عدالت کے سامنے اشتحام تھا۔
ان سب نے صرف ایک ہی بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور پھر بے نیاز ہو گئے۔ جو اس ماحول کے عادی تھے ان کے لیے ایک اور زنجیر بدست ملزم کی تشریف آوری کوئی واقعہ ہی نہ تھی۔ باقی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ مجھے برآمدے میں چھوڑ کے انسپیکٹروں کی جوڑی عدالت کے آفس میں داخل ہو گئی۔ محسن نے ریڈر سے معلوم کیا اور 5 روپے کے عوض اس نے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ مس رابعہ قاری 11:30 بجے کا ٹائم لگوا کے گئی ہیں۔ میرے محافظ سخت بیزار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار محسن، یہ سلامت شاہ نہیں آیا ابھی تک؟ آ جائے گا، محسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور 2 سگریٹیں جلا لیں۔ ایک اس نے میرے منہ سے لگا دی۔ آج کون سی گواہی ہے اس کی؟ یہ بات نہیں ہے یار، مجھے معلوم ہے کہ وہ چراغ دین کو بتائے بغیر کہاں گیا ہوگا۔ اسے میری ماں کا وہ سب زیور بیچنا تھا جو میرے باپ نے اس پرانے صندوق میں چھوڑا تھا۔ اور اتنی صبح سوناروں کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں یار؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونا ویسے کو خرید لے، پرانا سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہوتا تھا، یا ہوتا تھا تو 1 آنا یا 2 آنا۔ بیٹیوں کا جہیز بنوانے والے شوق سے خریدتے ہیں، سونار بنوائی اور گلائی وغیرہ کے حساب میں خاصی رقم کاٹ لیتے ہیں۔ تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ اچھا ہے نا اگر زیادہ پیسے مل جائیں تو۔ یار تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سلامت کو تھانے بھی پہنچنا تھا۔ اگر وہ بعد میں پہنچا تو وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں نا اس کو 10 جوتے ماریں گے، اور پھر اس رقم کا وہی انجام ہوگا جو میرے بریف کیس والی رقم کا ہوا۔ محسن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا ابھی آتا ہوں میں، اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوا۔ میں نے تھانے فون کیا ہے کہ سلامت شاہ ہے تو اسے سیدھا عدالت میں بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا میں میر محمد بول رہا ہوں۔ اس کی آواز کی نقل کی تھی جو کامیاب رہی۔ اس نے دانت نکال کر کہا۔ دونوں انسپیکٹر ایک طرف سے، عبد الودود اور رابعہ قاری دوسری جانب سے نمودار ہوئے۔ منظر کلاس میں میرا بہت بے تکلف دوست تھا اور قدر مشترک تھی ہم دونوں کی چلبلی طبع، جس سے سب عاجز تھے، مگر ہماری متحدہ قوت کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی۔ جب ہم لڑتے تو میرا پلہ بھاری رہتا تھا۔ چنانچہ ہمارے درمیان طاقت اور سرمایہ کے استعمال کا ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا تھا جس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور میری عیاشی کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا تھا۔ عیاشی بمعنی کھانا پینا، تفریح، چائے اور سینما۔ میں مانیٹر تھا اور جسمانی طور پر اس کی حفاظت کے علاوہ اس کے دشمنوں کی گوشمالی کر سکتا تھا، اور میں نے اسے نالائقی کے باوجود 2nd مانیٹر بھی بنوا لیا تھا۔ بچپن کی یہ سیاست مجھے اب عملی زندگی میں ہر قدم پر کارفرما نظر آتی تھی۔ منظر اب واقعی بہت پھیل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے حلق سے خاصی دبنگ آواز نکالی، ابے سکندر، مانیٹر کی دم! پھر اس نے قہقہے کے ساتھ میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ابے یہ کیا رونی شکل بنا رکھی ہے؟ قتل کر دیا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ بے قتل مردی کرتے ہیں، چھوڑ فکر بھوتنی کے، پہلے تو ہمیں بچاتا تھا، اب دیکھ ہم احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں۔ محسن اور رابعہ پاس کھڑے مسکراتے رہے۔ میر محمد اور حشمت خان اپنی متانت اور دبدبے کو برقرار رکھنے کی بے سود کوششوں میں مصروف رہے۔ عدالت میں جانے سے پہلے منظر نے وکالت نامے پر میرے دستخط لیے۔ بڑے وکیلوں کی موجودگی چھوٹی عدالت میں کیا نفسیاتی اثر ڈالتی ہے اس کا اندازہ مجھے پیشی کے بعد ہوا۔ ان کے مقابل بھی LLB تھا، مگر وہ پروسیکیوشن سب انسپیکٹر ہونے کے باعث اسے اپنی بدبختی سمجھتا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ ہے۔ اس نے واجبی سے دلائل دیے جو رابعہ اور منظر نے چٹکیوں میں اڑا دیے۔ PSI میں برابر کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، کیونکہ حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی، فیس نہیں۔ میر محمد اور حشمت خان پیچ و تاب کھاتے رہے اور خون کے گھونٹ پیتے رہے، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں بتا دیا تھا کہ حوالات میں مجھ پر کس قسم کا غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا، کس طرح میری رقم خرد برد ہو گئی تھی اور مجھے کیسی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ میر نے ان الزامات کی صحت سے انکار کیا اور میرے وکیلوں نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہونے کے باعث ان تمام الزامات کے تحت ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، مگر ان حالات میں ملزم کو پولیس کے ریمانڈ پر رکھنا ظلم ہوگا، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ضرور دی جائے گی۔ نتائج خاطر خواہ برآمد ہوئے اور مجسٹریٹ نے مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بریف کیس محسن کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے افسوس ہے انسپیکٹر میر اور حشمت خان کہ تمہیں مایوسی ہوئی اور آج تمہیں میری میزبانی کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ کل پرسوں تک میری ضمانت کے بعد تمہاری وہ سب قوالی بکواس ہو جائے گی جو تم نے راستے میں کی تھی۔ میں نے باہر آتے ہی کہا، ابے چھوڑ، ان کے منہ مت لگ۔ منظر نے فوراً مداخلت کی، مجھ سے بات کر، تیری ضمانت کی درخواست کا وقت 12:30 بجے ہے۔ انشاءاللہ آج ہی APP کو نوٹس جاری ہو جائے گا۔ آج کی رات ذرا جیل دیکھا، کل سماعت ہوگی اور اس کے بعد ضمانت۔ محسن نے سب انتظام کر لیا ہے۔ درخواست میں کیا لکھا ہے منظر؟
ابھی دوں گا ایک جھاپڑ. یہ وکیلوں کے معاملات ہیں, یہ ہم پہ چھوڑ دے. مختصراً بتا دیتا ہوں. بنیاد تیرے خلاف ایک سازش کو بنایا گیا جس کا مقصد تجھے سزائے موت یا عمر قید دلانا ہے اور ناکامی کی صورت میں قتل کر دینا ہے. اور اس ضمن میں مختلف واقعات کا حوالہ ہے جو لندن میں پیش آئے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تیرے والد کو بلیک میل کے بعد قتل کیا گیا اور یہ بھی انہی سازشی عناصر کی کارروائی تھی جو ہنوز روپوش ہیں. اور اس ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ لاش کو نکلوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست الگ سے ڈی ایم کی عدالت میں پیش کی جا رہی ہے. تیسرا نقطہ سلامہ شاہ کی گواہی کا ہے جو سب سے اہم ہے اور جس کے مطابق واردات کے وقت تیرا جائے واردات سے بہت دور ہونا ثابت ہوتا ہے. منظر صاحب, یہ سب مفروضات ہیں. میر محمد نے مداخلت کی. او یار تھانے دار بادشاہ, تم دخل در مقولات مت کرو. منظر نے پلٹ کر کہا. سمجھے, تمہیں کیا معلوم کیا ہوگا کیا نہیں. اگر ابھی خامخواہ تمہارے خلاف تشدد, حبس بھیجا, غبن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی عدالتی تحقیقات کا چکا چل گیا نا تو لائن حاضر رہو گے. کیا فائدہ اس تھانے داری سے بھی جاؤ گے. جاؤ عیش کرو. اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا. منظر مجھے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتاتا رہا, خصوصاً اپنی بیوی کے بارے میں جو بقول اس کے شادی سے پہلے نقش چختائی تھی تو اب تجریدی آرٹ کا نمونہ. غضب خدا کا, شادی کو ہوئے صرف 5 سال. پہلے جوڑی لڑکوں کی, پھر 2 لڑکیاں, پچھلے سال ڈبل لڑکی. حجم میں اور وزن میں میری برابری پر آمادہ ہے, چنانچہ مستقبل سخت مخدوش ہیں. میں تو سوچ سوچ کے ہلکان ہوتا ہوں. بیویاں شادی کے بعد 20-30 سال تو ساتھ نبھائی جاتی ہیں. محسن, میں اور رابعہ ہنستے رہے. ابے ہنستے ہو تو کچھ شرم کرو یار. پھرتے ہیں میر, خوار کوئی پوچھتا نہیں. ارے بھائی آپس میں ٹاس کر لو, اچھی خاصی فلمی مسلس ہے. ہیرو, ہیروئن اور ولن. 12:30 بجے سیشن جج کی عدالت میں میری پیشی ایک رسمی کارروائی تھی جس کے بعد APP کو نوٹس جاری کرنے کے احکامات صادر ہو گئے اور جیل سے سماعت کے لیے ملزموں کو لے کر آنے والی گاڑی مجھے بھی لے کر روانہ ہو گئی. محسن نے کہا کہ وہ سلامہ شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی پوری کوشش کرے گا. شام کو اسے اپنے پاپا سے بھی ایئرپورٹ پر ملنا تھا اور دوسرے ضامن کا انتظام کرنا تھا. میں نے اسے پھر یاد دلایا کہ اس نے ایک اور ذریعے سے رقم کی فراہمی کا بھی ذکر کیا تھا. نہ جانے کیوں پھر محسن کا چہرہ اتر گیا اور اس نے صرف اقرار میں سر ہلایا. اس سے اگلے دن صبح عدالت میں ہی ملاقات کا امکان تھا, مگر رابعہ نے کہا کہ وہ شام کو جیل میں مجھ سے ملے گی اور اس پورے کیس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گی. پھر دیو ہیکل بس ٹائپ ٹرک کا آہنی دروازہ بند ہو گیا جس کے باہر 2 مسلح سپاہیوں پر مشتمل گارڈ بیٹھی تھی اور پھر دوسرا دروازہ تھا. اس ڈبے میں 30 کے قریب قیدی بھر دیے گئے تھے اور گرمی سے سب کا برا حال تھا. ہوا کا راستہ ان آہنی جالیوں کے سوا کہیں نہ تھا جو 8 فٹ لمبے, 6 فٹ چوڑے اور مشکل سے 5 فٹ اونچے ڈبے کی چھت کے ساتھ ساتھ چند انچ چوڑے روشن دانوں کی طرح نظر آتی تھی. اگر قیدیوں کے دم گھٹ کے مر جانے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید اتنا تکلف بھی نہ کیا جاتا. جب در زندہ کھلا اور لاری کے باہر آ کے میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا اور کمر سیدھی کر کے دیکھا تو مجھے جیل کا احاطہ دکھائی دیا. وقتی طور پر تھانے کی عقوبت گاہ کے مقابلے میں یہ پناہ گاہ ضرور تھی, مگر فوری طور پر جو خیال مجھے آیا وہ کم لرزہ خیز نہ تھا. کون جانے اس جیل میں ہی کسی صبح سورج طلوع ہونے سے قبل تختہ دار پر میری زندگی کا سفر تمام ہو اور میری لاش اندھے کنویں سے نکال کے محسن رضا کے حوالے کر دی جائے کہ صفِ دشمنہ کو خبر کرو, میرے چارہ گر کو نوید, اور فوزیہ سے کہو کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہی قرض آج چکا دیا, اور یہ بھی نہ ہوا تو ایک عمر انہی دیواروں کے بے رحم حصار میں گزر جائے. میں نے دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگی. پناہ ان خیالات کی جلا سے, پناہ اندیشوں سے اور وسوسوں سے جو مجھے تنہا پاتے شیاطین کے لشکر کی طرح مجھ پر یلغار کر دیں گے. مجھے سکون دے, یقین دے, استقامت دے میرے معبود. شام کو 4 بجے جب میں جیل کی روٹی کا ذائقہ چکھ کے سوچ رہا تھا کہ ابھی سورج کو آسمان کی کتنی مسافت طے کرنی ہے تو مجھے جیلر کے دفتر لے جایا گیا. وہاں ایک کرسی پر رابعہ بیٹھی تھی. صبح کی اور اس وقت کی رابعہ میں اتنا فرق تھا کہ میں دنگ رہ گیا. اس نے گلابی رنگ کی ساڑی باندھ رکھی تھی جس میں آتشے سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے. شعلہ رنگ بلاؤز اس کے صحت مند گداز جسم پر خوب سج رہا تھا. اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور نظر کی اینک کی جگہ ہلکے سبز رنگ کے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی. اس کی شخصیت میں ایسا وقار اور ایسی تمکنت تھی کہ عام آدمی اس کے روب حسن کے مقابل گستاخ نگاہی کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا. اس پیشے نے, تعلیم نے اور اعلیٰ خاندانی پس منظر نے اس کے انداز و اطوار میں بے پناہ اعتماد پیدا کر دیا تھا. میں نے اس کے مقابلے میں فوزیہ کا تصور کیا جو ایک بہت ہی گھریلو قسم کی, سادہ لو و سادہ دل, خوبصورت خوابوں سے بہل جانے والی, بے بنیاد اندوشوں پر رو دینے والی, تخیلات و تصورات کی دنیا میں گم رہنے والی, جذباتی, بزدل اور کم ہمت, جس کے لیے گھر کے باہر حوث پرست شکاری مردوں کی دنیا ایسی ہی تھی
جیسے معصوم ہرنی کے لیے خوخار بھیڑیوں کا جنگل۔ رابعہ حسین ہونے کے باوجود فوزیہ کا پاسنگ بھی نہ تھی، کم سے کم میری نظر میں، مگر یہ حسن کے انداز کا فرق تھا۔ فوزیہ بے ضرر اور پالتو سیامی بلی تھی جو گود کی پناہ میں دبک کے صرف پیار مانگتی ہے۔ رابعہ جوان شیرنی تھی جو اپنے رنگ و روپ کی چمک دمک، چال کے بانک پن اور قوت تسخیر کے غرور میں کسی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے تو اسے مسحور کر کے شکار کر لے۔ فوزیہ بارش کی رات میں طوفانی ہواؤں سے محفوظ گھر کی دیواروں میں نرم روشنی دینے والی موم بتی کا اجالا تھا۔ رابعہ اسی رات کے آسمان پر کودنے والی بجلی۔